چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیف حالکم؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر حاضر ہوئے آپ کا بڑا ہی پیارا پروگرام لے کر، جس کا نام ہے آؤ سیکھیں قرآن۔ آؤ سیکھیں قرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو جلدی جلدی قریب قریب آ جائیے اور قرآن پاک کو تجوید اور قرات کے مطابق، جی ہاں تجوید کہتے ہیں ہر حرف کو، اس کے لغوی معنی ہے ستھرا کرنا، اچھا کرنا، نکھارنا، بنانا، سنوارنا، اور اس کے اصطلاحی معنی ہے، اصطلاح قرآن میں کیا معنی ہے، ہر حرف کو اس کے صحیح مخرج اور تمام اس کی صفات سے ادا کرنا، یہ تجوید کہلاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ہمیں بھی اسی طرح پڑھنا ہے، تجوید کے مطابق، قرات کے مطابق۔ قرات کہتے ہیں پڑھنے کو، تو قرات کرنی ہے، اچھے انداز سے پڑھنا ہے، تجوید کے ساتھ پڑھنا ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں درود پاک کی فضیلت۔ فرمان آخری نبی مکی مدنی عربی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھ پر درود پاک پڑھ کر اپنی مجالس کو آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں سبق کی طرف۔ سبق کی طرف بڑھنے سے پہلے آئیے مل کر پڑھ لیتے ہیں دعا۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ اللہم افتح علینا اللہم افتح علینا حکمتک حکمتک وانشر علینا وانشر علینا رحمتک رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ یا ذا الجلال والاکرام۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی وعلی اللہ، آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں سبق کی طرف۔ آج ہم سورہ عبس، اس کی آیت نمبر 21، 22 اور 23، جی ہاں 21، 22 اور 23، یہ تین آیتیں پڑھیں گے مل کر۔ اگر آپ ہمارے ساتھ رہیں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ بھی قرآن پاک کو درست طریقے سے پڑھنے میں ضرور کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں سبق کی طرف، اور ہم نے مل کے پڑھنا ہے، کوشش کرنا ہے آپ نے مل کر۔ بعض بچے آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، اگر آگے پیچھے ہوں تو کوشش کریں کہ مل کر آواز کو ملا لیں، تو انشاءاللہ آپ کو مزہ بھی آئے گا اور آپ درست کرنے میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم اماتہ ثم اماتہ ثم اماتہ ثم اماتہ فأقبرہ 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 ثم اماتہ فأقبرہ۔ ثم اماتہ فأقبرہ۔ اچھا، بعض بچوں کے، بڑوں کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ فأقبرہ کیوں پڑھا، تو یاد رکھیں جب ہم وقف کر رہے ہیں ویسے ہی فأقبرہ کیا لکھا ہوا ہے، فأقبرہ، جی ہاں
مگر جب وقف کرتے ہیں یاد رکھیے کھڑی حرکات میں سے کھڑی زیر اور الٹا پیش ساکن ہو جائیں گے جو جس حرف پر بھی ہوں، اور اگر اس آخری حرف پر جس حرف پر ہم وقف کر رہے ہیں کھڑا زبر ہے وہ باقی رکھتے ہیں، وہ ہم باقی رکھتے ہیں، جیسے ہم پڑھتے ہیں والضحیٰ والضحیٰ واللیل اذا سجا، تو اس کا الف ہم پڑھتے ہیں۔ اب یہاں دیکھیں الٹا پیش ہے، اسی طرح کہیں کھڑی زیر آ رہی ہوتی ہے تو اس کو ہم وقف میں ساکن کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو کیا پڑھیں گے؟ فَأَقْبَرَهُ کی بجائے فَأَقْبَرَهُ، فأقبره فَأَقْبَرَهُ، فأقبره ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ۔ ثم أماته فأقبره۔ گڈ، مل کر پڑھنا ہے بلند آواز سے۔ ثم، سا کی ادائیگی ہوتی ہے، سا کا مخرج زمان کا سرا اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سا ذال ضا، بیرونی کنارے بھی استعمال کر سکتے ہیں، بہتر یہی ہے، بعض بچے اندرونی کنارے استعمال کرتے ہیں پیچھے زبان کر لیتے ہیں تو وہ حرف خراب ہو جاتا ہے، تو آپ بیرونی کنارے رکھیں، سا ذال ضا، یہ تینوں حرف ایک ہی جگہ سے ادا ہوتے ہیں۔ ثم، میم مشدد ہے، یہاں پر میم پر تشدید ہے، میم مشدد، میم مشدد میں ہمیشہ ایک الف کا غنہ ہوتا ہے، یاد رکھنا ہے۔ اماتہ حمزہ ہے، یہ الف ہے یا حمزہ ہے، کون بتائے گا؟ حمزہ یا سب کو پتہ ہے ماشاءاللہ، کیا ہے بولیں؟ حمزہ کیوں ہے حمزہ؟ کیونکہ اس الف کے اوپر آ گیا ہے زبر، کیا آ گیا ہے؟ زبر۔ جس الف پر زبر زیر پیش آ جائے وہ حمزہ بن جاتا ہے، دو زبر دو زیر دو پیش آ جائیں تو بھی حمزہ بن جاتا ہے، یا کھڑی حرکات آ جائیں تو بھی حمزہ بن جاتا ہے، یا پھر اس پر جزم چھوٹی سی دال آ جائے تو بھی حمزہ بن جاتا ہے۔ تو یہ حمزہ ہے، الف نہیں پڑھیں گے۔ ہاں یہ اما، یہ جو آپ کو نظر آنا الف، یہ الف ہے، یہ حمزہ ہے، یاد رکھنا ہے۔ اماتہ میں میم الف زبر ما، یہ علی مدہ، تا پر زبر ہے نہیں کھینچیں گے، ہا پر الٹا پیش ہے اس کو کھینچیں گے۔ ثم اماتہ ثم أماته فاقبرہ، فأقبره۔ فا کی ادائیگی فا پر زبر ہے، فا کا مخرج اوپر والے دانتوں کے کنارے جب نیچے والے ہونٹ کے تر حصے سے لگتے ہیں تو ادا ہوتا ہے فا، کیا ادا ہوتا ہے؟ فا کیا ادا ہوتا ہے؟ فا فا۔ حمزہ کو قاف سے ملائیں گے اقو، اور قاف حروف قلقلہ میں سے بھی ہے، حروف مستعلیہ میں سے بھی ہے، موٹے حروف میں سے نا قاف، اور حروف قلقلہ میں سے بھی ہے قاف۔ اب اس پر سکون کی علامت ہے، دیکھیں نا چھوٹی سی دال، یہ جزم کی علامت ہے، سکون کی علامت ہے، تو آواز آئے گی فاق، فاقبرہ، فأقبره با پر زبر را پر زبر، ان کو کھینچیں گے نہیں، را کو پر رکھنا ہے۔ فاقبرہ کی بجائے وقف کی صورت میں فاقبرہ، فأقبره ثم اماتہ فاقبرہ۔ ثم أماته فأقبره گڈ۔ ثم اذا شاء انشرہ، ثم إذا شاء أنشره۔ ثم میم مشدد سا کی ادائیگی ہوتی ہے وہیں سے جہاں سے ابھی بتایا تھا، زبان کا سرا اوپر کے دانتوں کے کنارے، اور میم مشدد پھر وہی ایک الف کا غنہ۔ اذا، حمزہ کو خوب ظاہر کریں گے، یہ الف نہیں حمزہ ہے، ذال الف زبر ذا، یہ الف ہے، اور ذال کی ادائیگی جہاں سے سا ادا ہوتا ہے وہیں سے ذال ادا ہوتا ہے۔ شاء، شین الف زبر شاء، یہ مد ہے، مد متصل، کون سی مد ہے؟ مد متصل۔ حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں، اور شین کا مخرج زبان کا درمیان، تالو کے درمیانی حصے سے، جی ہاں، جیم شین یا تینوں حرف یہیں سے ادا ہوتے ہیں، ان کو کہتے ہیں حروف شجریہ، جی ہاں یاد ہو رہا ہے ماشاءاللہ۔ اچھا یہاں دو حمزہ آ رہے ہیں، دیکھیں اذا شاء انشرہ، تو دونوں حمزہ کو ہم نے خوب واضح کرنا ہے۔ ثم ثم اذا شاء انشرہ، إذا شاء أنشره شاء انشرہ، شاء أنشره دیکھیں دو حمزہ ہے نا، شاء انشرہ، شاء أنشره اور ہم نے ملا کر پڑھنا ہے اذا شاء انشرہ۔ إذا شاء أنشره گڈ۔ مد متصل، حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں، مد متصل، دو ڈھائی الف یعنی 4-5 حرکات کھینچیں گے، دونوں حمزاؤں کو خوب تحقیق سے خوب ظاہر کر کے ادا کریں گے۔ حمزہ کو جب نون سے ملا رہے ہیں، نون ساکن کا قاعدہ، اس کے بعد آ رہا ہے شین،
ہو جائے گا کون سا قاعدہ؟ نون ساکن تنوین کے قاعدوں میں سے ایک قاعدہ، اس کو کہتے ہیں اخفا کا قاعدہ۔ کون سا قاعدہ ہے؟ اخفا کا قاعدہ۔ اخفا کا قاعدہ۔ یہاں غنہ کریں گے، نون کو چھپا کر ادا کریں گے۔ اخفا کی معنی ہے چھپانا، نون کو چھپا کر ادا کرتے ہیں تو آواز آئے گی انشرہ۔ انشرہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مل کر پڑھیں گے۔ را پر زبر کے آنے کی وجہ سے را پر بھی ہوگا۔ آئیے مل کر پھر پڑھتے ہیں۔ ثم اذا شاء انشرہ۔ ثم اذا شاء انشرہ۔ گڈ، مل کر پڑھنا ہے، آگے پیچھے نہیں ہونا۔ کلا لما، کلا لما، کلا لما کلا لما یقضی، 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 کلا لما یقضی، کلا لما یقضی، یقضی یقضی ما امرہ۔ ما امرہ، ویسے لکھا ہوا ہے ما امرہ، ما امرہ۔ مگر ہم آگے پڑھتے ہیں آگے وقف، کیونکہ وقف کی علامت ہے، ہم آگے وقف کہتے نہیں ہیں، آگے وقف تو ہے، تو اس وجہ سے ہو جاتا ہے ما امرہ۔ ما امرہ، کلا لما یقضی ما امرہ۔ کلا لما یقضی ما امرہ۔ گڈ۔ کلا، کاف کو باریک رکھنا ہے، کاف کا مخرج زبان کی جڑ اور تعلق کا سخت حصہ۔ کلا لام مشدد، تشدید والا حرف یاد رکھنا ہے، ہمیشہ رک کر ادا کرتے ہیں، تشدید والا حرف ہمیشہ رک کر ادا کرتے ہیں۔ یاد رکھنا ہے، اور میم مشدد نون مشدد میں ہمیشہ ایک الف کا غنہ بھی ہوتا ہے، رک کر بھی ادا کریں گے اور غنہ بھی ہوگا، یاد رکھنا ہے۔ لما، جیسے لام میم زبر لم، میم الف زبر ما ہے۔ اچھا کلا میں جو ہے، کلا لام مشدد، لام الف زبر لا، لمدہ کھینچنا ہے۔ لما، لام کو میم سے ملانا ہے، پھر میم مشدد ایک الف کا غنہ ہوگا، اور میم الف زبر ما، اس کو بھی کھینچنا ہے۔ لما لما یقضی، یقضی، یا کو قاف سے ملانا ہے، قاف حرف قلقلہ میں سے بھی ہے، پہلے حرف مصالیہ میں سے، صحیح ہے، موٹے حروف ہیں۔ پھر دیکھیں قاف پر جزم بھی ہے، سکون کے علامت قلقلہ ہوگا، یقضی، یقضی، قلقلہ بھی کریں گے، قاف موٹا بھی رکھنا ہے، اور ضاد موٹے حروف میں سے، ایکسٹرا موٹے حروف میں سے، ایکسٹرا موٹے حروف ہے کتنے؟ 4، کتنے ہیں؟ چار، صاد، ضاد، طا، ظا۔ اچھا بعض بچے پڑھتے ہیں تو، آواز آئی افتخار کی یا کسی کی؟ تو، نہیں، عربی میں تو، ضا، یہ تو اردو میں پڑھ دیتے ہیں توئے زوئے، اور وہ بعض بچے تو ناک میں آواز، یہ غلط، ایسا نہیں پڑھنا، ہم نے پڑھنا ہے آواز ناک میں نہیں جائے گی، تو کیا پڑھیں گے؟ گڈ۔ ما امرہ، یہاں ما حرف مدہ کے بعد ہمزہ دوسرے کلمے میں مد منفصل ہو جائے، کون سی مد ہے؟ مد منفصل، کون سی مد ہے؟ مد منفصل، کیوں ہے حرف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے؟ کلمے میں امرا، یہ الف نہیں حمزہ ہے، الف نہیں حمزہ ہے، یاد رکھنا ہے، سوال پوچھا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ الف نہیں حمزہ ہے، اور را پر زبر ہے، را پر پڑھیں گے، اور وقف میں ہا کو ساکن کر دیں گے۔ کلا لما یقض ما امرہ۔ کلا لما یقضی ما امرہ۔ ماشاءاللہ پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے سورہ عبس کی آیت نمبر 21، 22 اور 23 تین آیتیں پڑھی ہیں، تو ان تین آیتوں کو 21، 22 اور 23 کو توجہ کے ساتھ آپ نے ابھی سننا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثم اماتہ فاقبرہ، ثم اذا شاء انشرہ، کلا لما یقض ما امرہ۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، امید ہے آپ نے اچھے انداز سے سمجھا بھی ہوگا، سیکھا بھی ہوگا، پڑھا بھی ہوگا اور دہرایا بھی ہوگا ہمارے ساتھ۔ آئیے اب ان آیات کی
جو ہے ان آیات کو ہم سنیں گے بھی، ادر میں اور ترتیل میں پڑھیں گے بھی بچے یہاں موجود، اور ان کے قواعد بھی پوچھنے ہیں۔ تو ٹیم اے اور ٹیم بی کا ہو جائے مقابلہ، جی تیار ہیں؟ جی پہلا سوال ٹیم اے آپ سے بتائیے، ثم میم میں کیا ہو رہا ہے؟ میم پر کون سا قاعدہ ہے؟ میم پر غور کریں، ابھی بتایا گیا تھا۔ اللہ، ایک ہاتھ ٹیم اے سے، دوسرا ہاتھ اٹھنے جا رہا ہے۔ جی بتانا چاہتے ہیں جی؟ نور قادری، محمد نور، یاد آ رہا ہے؟ نور کو دیجیے گا مائک۔ محمد نور، کون سا قاعدہ ہے؟ میم مشدد، میم مشدد کا قاعدہ ہے۔ میم مشدد میں کیا ہوتا ہے؟ گننا ہوتا ہے، ایک الف کا گننا ہوتا ہے۔ ایک الف کا غنہ ہوتا ہے، اور جواب درست دے دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ جی محمد نور قادری، محمد نور ایسے ہی ہے؟ محمد نور، آپ کا جواب بالکل درست ہو چکا ہے، کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ سبحان آپ کو اللہ۔ خوشی ہوئی ہے؟ نہیں، آپ نے جواب درست دیا نا، ہمیں تو خوشی ہوئی بھائی۔ چلیں، آپ نے 10 پوائنٹ اپنی ٹیم کو دلوا دیے۔ اگلا سوال ٹیم بی، آپ تیار ہیں؟ جی آواز نہیں آ رہی؟ جی چلیں، اماتہو میں آسان سوال ہے، بتائیے یہ الف ہے یا حمزہ؟ یہ ان کو مائک دیجیے گا۔ کیا نام ہے آپ کا؟ مائک دیجیے گا، مائک دیں۔ کیا نام ہے؟ عمر حیات۔ عمر حیات۔ عمر حیات، آپ بتائیے کہ یہ الف ہے یا اماتہو کا یہ الف ہے یا کیا ہے؟ حمزہ ہے، حمزہ ہے۔ کیوں حمزہ ہے؟ یہ اس کے اوپر زبر ہے اس اس کے لیے اوپر زبر ہے، اگر اس کے اوپر زبر نہ ہوتا تو الف بنتا ہے۔ الف بن جائے۔ جیسے اماتہو میں آپ کو کہیں الف نظر آ رہا ہے؟ جی، کہاں پر؟ میم کے آگے الف ہے۔ میم کے آگے الف ہے، ہمیشہ الف سے پہلے زبر آتا ہے، وہ الف مدہ ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر الف پر زبر زیر پیش آ جائے، دو زبر دو زیر دو پیش آ جائے، کھڑی حرکات آ جائے یا جزم آ جائے، وہ الف نہیں، حمزہ بن جاتا ہے۔ عمر حیات کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ عمر حیات بھائی، آپ کو خوشی ہوئی؟ تھوڑی زیادہ زیادہ ہوئی ہے۔ زیادہ خوشی ہوئی نا؟ آپ نے جواب دے دیا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، زبردست۔ 10 پوائنٹ اپنی ٹیم کو بھی دلوا دیا آپ نے۔ چلیں، ابھی ٹیم اے سے اگلا سوال ہے، اماتہو فاقو، فاقو، اقو میں کون سا قاعدہ ہے؟ محمد علی نے ہاتھ کھڑا کیا ہے، آپ بتانا چاہتے ہیں؟ ان کو دیجیے گا مائک، سیدھے ہاتھ سے دینا ہے اور سیدھے ہاتھ سے لینا ہے، افتخار نہیں، افتخار کے برابر میں ان کو دیجیے گا۔ جی آپ کا نام کیا ہے؟ محمد سعد۔ محمد سعد، کون سا قاعدہ ہے فاقبرہو میں؟ فاقو، قاف میں کون سا قاعدہ ہے؟ اچھا، قاف کون سے حروف سے تعلق رکھتا ہے؟ چلے علی بھائی کو دیجیے گا، علی بھائی کو مائک دیں۔ جی علی بھائی، کون سا قاعدہ ہے؟ کلکلا۔ قلقلہ ہو رہا ہے، سوچ لیں۔ سوچ لیا سوچ لیا۔ اچھا، قاف کون سے حروف سے تعلق رکھتا ہے؟ زبان نہیں، کون سے حروف سے؟ آپ مخرج بتانے جا رہے ہیں، کون سا مخرج بتائیں؟ چلے قاف کا مخرج ہے۔ اچھا چلیے یہ بتائیں، جیسے حروف شفویہ، حروف حلقیہ، حروف کون سے حروف میں قاف؟ حروف میم سے۔ نور قادری بتانا چاہ رہے ہیں، نور قادری کو دیں۔ محمد نور بتائیے۔ حروف مستعلیہ۔ حروف مستعلیہ، رے پیارے بچے محمد علی، چلے آپ نے قلقلہ تو بتا دیا تھا نا، آپ نے جواب درست دے۔ محمد علی بھائی کا جواب درست ہو چکا ہے۔ سبحان اللہ۔ 20 پوائنٹ ٹیم اے کے ہو چکے ہیں اور ٹیم بی کے ہیں 10 پوائنٹس۔ اگلا سوال آپ ہی سے، بتائیے ثم اذا شاء، یہ بتائیں شاء کی مد کون سی ہے؟ چلے زیاد بھائی کو مائک دے دیں۔ مد متصل ہے۔ مد متصل ہے؟ جی، سوچ لیں۔ سوچ لیا۔ کیوں مد متصل ہے؟ یہ اب یاد ہے؟ جی، کیوں؟ یہ بڑی مت ہے۔ کیونکہ بڑی مد ہے یہ، مگر نہیں، کیوں تو وجہ ہوتی ہے نا کسی چیز کی، وجہ پتہ ہے آپ کو؟ دیکھیں ادھر سے، چلیں محمد عبداللہ بھائی کو دیے، وجہ بتانا چاہ رہے ہیں، عبداللہ بھائی بتائیں وجہ، چلے بتائیے۔ حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوگا۔ اور جواب درست دے دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اگلا سوال ٹیم ہے آپ سے ہے، آخری سوال، انشرح، ان میں کون سا قاعدہ ہے؟ ان، یہ ہم پوچھتے ہیں افتخار بھائی سے، افتخار بھائی کو مائک دیجیے گا۔ اخفا کا قاعدہ ہے۔ سوچ لیں۔ جی، سوچ لیا۔ اچھا، اخفا کیوں ہو رہا ہے یہاں؟ اخفا کی معنی کیا ہے یہ بتا دیں۔ اخفا کا معنی ہے چھپانا۔ اخفا کی معنی ہے چھپانا۔ کس کو چھپائیں گے؟ نون کو۔
नून को छुपाएंगे और इफ्तिखार भाई का जवाब दुरुस्त हो गया। सुभान अल्लाह। और इफ्तिखार भाई ने 30 पॉइंट मुकम्मल करवा दिए, क्योंकि 3 सवाल करने थे और 3 सवालों में आपने 30 पॉइंट हासिल कर लिए। और आखिरी सवाल है टीम बी आपसे, अगर आप जवाब दे देते हैं, मुकाबला बराबर, नहीं जवाब दिया तो टीमें जीत सकती है। देखते हैं आप जीतते हैं, मुकाबला बराबर करते हैं, क्या करते हैं। आपसे सवाल है, माँ की कौन सी मद है? माँ अमरा, माँ में दीजिएगा, माइक दीजिएगा उधर हमारे हसनैन भाई को। मद्दे मुनफसल। मद्दे मुनफसिल या मुनफसल? मद्दे मुनफसल। मुनफसल, मुनफसिल क्या कहेंगे? मद्दे मुनफसल। अच्छा, मद्दे मुनफसिल क्यों हो रही है ये पता है आपको? आपका जवाब दुरुस्त हो गया है, आपका जवाब दुरुस्त हो चुका है। चले इनसे पूछते हैं, मोहम्मद साद आपको आ रहा है जी? आवाज़ नहीं, कोई और बोले नहीं वरना आपके नंबर चले जाएंगे। दम दे, माइक दे जी। हरफे मद्दा के बाद, वैसे एक चीज़ है, हमने एक बंदे को दिया, नहीं बता सके, अब इनके एक बंदे को देते हैं। चले आप में से हम देते हैं किसको? उमर हयात को देते हैं। उमर हयात आप बताना चाहेंगे? जल्दी करें जल्दी। हरफे मद्दा के बाद हमजा उसी कलमे में या दूसरे कलमे में? जल्दी बता दिए। दूसरे कलमे में। दूसरे कलमे में, और जवाब दुरुस्त दे दिया। सुभान अल्लाह। मुकाबला 30 पॉइंट से बराबर हो चुका है। सुभान अल्लाह। और अब बढ़ेंगे हदर और तरतील की तरफ। इंशाअल्लाह हमारे साथ हदर में मोहम्मद इफ्तिखार भाई हमारे साथ पढ़ेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुम्मा अमातहु फअक़बरह। ثم أماته فأقبره. ثم أماته فأقبره. ثم إذا شاء أنشره. ثم إذا شاء أنشره. كلا لما يقض ما أمره. كلا لما يقض ما أمره. कह दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तो आइए अब बढ़ते हैं तरतील की तरफ। तरतील हमारे ज़ियाद भाई, मोहम्मद ज़ियाद भाई को माइक दीजिएगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुम्मा अमातहु फअक़बरह। ثم أماته فأقبره. ثم إذا شاء أنشره. ثم إذا شاء أنشره. كلا لما يقض ما أمره. كلا لما يقض ما أمره. ما شاء الله، गुड। ثم أماته فأقبره. ثم أماته فأقبره. ثم إذا شاء أنشره. ثم إذا شاء
ثم إذا شاء أنشره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره كلا لما يقض ما أمره صدق الله العظيم صدق الله العظيم سبحان اللہ. تو پیارے بچے اور مدی چینل کے ناظرین ماشاءاللہ ہمارے افتخار بھائی نے پیارے بچے افتخار میں در میں اور ہمارے پیارے بچے محمد زیاد نے ترتیل میں بہت اچھے انداز سے کوشش کی. اللہ پاک ان کو خوب برکتیں عطا فرمائے اور یہاں موجود بچوں کو بھی اور آپ کو بھی پیارے بچوں ہم سب کو اللہ پاک قرآن پاک سے محبت عطا فرمائے, قرآن پاک کو اچھے طریقے سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس قرآن پاک کو ہماری بخشش و نجات کا ذریعہ بنا دے. آمین. اور کہتے ہیں نا جو پڑھتے ہیں کثرت سے قرآن رب ہوتا ہے ان پر مہربان. رب ہوتا ہے ان پر مہربان. انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ ہم انشاءاللہ قرآن پاک کے صدقے سے درود پاک کے صدقے مکے اور مدینے بھی جائیں گے انشاءاللہ عز و جل. آمین آمین یا رب العالمین بجائے خاتم نبیین صلی اللہ علیہ وسلم. اسی کے ساتھ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین ہمارا پروگرام ختم ہوا چاہتا ہے آپ سے اجازت چاہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی صلی اللہ علیہ وسلم. چلو سیکھیں قرآن, چلو سیکھیں قرآن. بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا